شہیدی کی دکھ تھا قید ستم کا عجب سا یہ منظر سرہانے سکینہ بیماری آگے یہ پڑھتے تھے نوحہ مسلسل تڑپ کر اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ ہے مجبور بھائی تمہارا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ ہے پاؤں میں بیڑی کمر میں ہے لنگر اٹھائے تو کیسی تیری لاش جھک کر مجھے ہتھ کڑی نے ہے جکڑا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ تمہیں غسل تک بھی نہ دے پایا بہنا شاہ کربلا سے شکایت نہ کرنا جو گزری ہے مجھ پر تو کہنا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ ہے مجبور بھائی تمہارا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ مجھے ہائے قسمت نے دن دکھایا یہ بھائی تمہارا کفن دے نہ پایا تمہارا کفن ہے یہ کرتا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ ہے مجبور بھائی تمہارا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ تمہیں کس طرح سے قبر میں اتاروں کسے میں یہاں اب مدد کو پکاروں نہیں کوئی ڈھونڈے سہارا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ کہاں رو کے زینب نے اے بیٹا عابد پھوپھی ہے تمہاری نہ غم کرنا عابد جنازہ
سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ صدا قبر سے آئی اے میرے بیٹا مجھے تو میری سکینہ ہے مجبور بھائی تمہارا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ وطن کی تمنا لیے چل بسی تم اسے غم نہ رکتے نہیں میرے آنسو میں جاؤں گا کیسے مدینہ سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ ہے مجبور بھائی تمہارا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ نفیس آنسوؤں کی سیاہی سے لکھ کر بہت روئی رخسار یہ مصرع سن کر یہ نوحی تیرا ہی پرسا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ اے مجبور بھائی تمہارا سکینہ اٹھے کیسے تیرا جنازہ سکینہ بر محمد وآل محمد صلوات کیسی ہے سکینہ کیسی ہے سکینہ اے بعد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سلیے یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم سے بنائے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ آئے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بات عصر لعینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو دلاتی رہی
ٹھوکر کہتا تلئی دوگا میں فوجوں کو پلا کر جب سمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر وہ کنجا میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل پر شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں ہم صبر کے گلے باندھ کے آدا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانی بے کوفہ اور اسی پہ مصیبت پہ تھی قد چھوٹا سا میرا اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جاؤں گی میں کسی طرح مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہے میری زندہ کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نمایاں سر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ محمد وآل محمد صلوات
سے لگا نوٹ کریں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات خدا اس قوم کی کس طرح ہدایت کرے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی ہیں. بے شک خدا بند عالم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں گفتگو عقائد کے تحت ہو رہی ہے اور ہر روز ایک سوال اور اس کا جواب
آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج عقیدے ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ کہ شیعوں کے اماموں کی عصمت و پاکیزگی پر کیا دلیل ہے؟ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کے درمیان مورد بحث رہا ہے، اور صرف ائمہ ہی نہیں بلکہ انبیاء کے متعلق بھی یہ مسئلہ گاہے بگاہے اٹھتا رہا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ آیا جس وقت مبعوث و رسالت ہوتے ہیں اس وقت سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یا پوری زندگی وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ اس طریقے کی بحث زمانے میں مسلمانوں کے درمیان انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کو لے کے رہی ہے، یہاں تک کہ خود ختمی مرتبت کے سلسلے میں بھی کہ پیغمبر ختمی مرتبت اگر معصوم ہیں تو وہ معنوں میں معصوم ہیں۔ بعثت سے پہلے کی جو آپ کی زندگی تھی وہ کس طریقے کی زندگی تھی، یا بعثت کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے وہ کس طریقے کی زندگی ہے؟ عصمت کا تعلق پیغمبر کی بعثت کے بعد ہے یا پوری زندگی سے متعلق ہے؟ یہ وہ بحثیں اور گفتگو ہے کہ جو اسلامی فرقوں کے درمیان میں رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر کی عصمت پر شک رہا اور پیغمبر کی عصمت کو مسلمانوں کے پاس فرقوں نے قبول نہیں کیا، یا اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی عصمت ان کو کہاں قبول ہوگی؟ لہٰذا ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں تو اماموں کے معصوم ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور کیا ثبوت ہے، اور کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ ائمہ یا اہل بیت معصوم ہیں؟ عزیزان محترم، اس سلسلے میں ہم عصمت کی تفسیر چاہے جن الفاظ میں کریں، جن شبدوں میں کریں، جس لحاظ سے کریں، یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ وہ خدا جو اپنے وسیع علم کے سائے میں، اللہ کا علم محدود نہیں ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ یہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کے علم کی کوئی حد ہوتی ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہٰذا جو اپنے وسیع علم کے سائے میں تمام خطاؤں سے پاک صاف اور اپنی حکمت کی وجہ سے تمام ناشائستہ اور غلط کاموں سے مبرہ اور پاک ہے، یہ تو ہوئی اللہ سے متعلق گفتگو۔ یہ نقطہ اب صرف عصمت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں دوسری صفات بھی شامل ہیں۔ جب اللہ کی بات آتی ہے کہ آیا بہت سے ہم ایسے مسائل کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، آیا اللہ ظلم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، بے عدالتی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، یا اس طریقے سے جنت اور جہنم اور آخرت کی جو سزائیں ہیں ان سے متعلق بہت سے اشکالات، اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں ہے، اگر اللہ انصاف کرنے والا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں بھی سوال اٹھتے رہتے ہیں، اگر اللہ عادل ہے تو ایک غریب جو ہے بیچارہ جو اللہ والا ہے وہ پریشان کیوں ہوتا ہے، اسی کے مقابلے میں پیسے والا جو خطا کار ہے، جو گنہگار ہے، جو غلط کار ہے، وہ آرام سے رہتا ہے۔ یہ کیسی اللہ کی عدالت ہے، یہ کیسا اللہ کا انصاف ہے؟ اس قسم کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے جوابات بھی تفصیل کے ساتھ تفسیروں میں اور علماء اور محققین نے دیے ہیں۔ یہاں کے اوپر مسئلہ یا بحث اللہ کی عدالت سے متعلق نہیں ہے، یہاں کے اوپر جو آج گفتگو ہے وہ عصمت سے متعلق ہے۔ لیکن ہم پہلے خود اللہ کو سمجھیں، تب ہم کو معصوموں کی عصمت سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ ہر خطا سے پاک ہے،
ہر غلطی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ بھائی غلطی اور خطا خود نقص ہے، غلطی اور خطا خود عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لہذا جب ہر عیب سے پاک ہے تو اس کے یہاں کسی بھی طرح کی غلطی یا خطا یا نقص یا عیب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب یہ صرف عصمت سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسری صفات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی بالذات ہے، دوسروں کا تمام علم، طاقت اور زندگیاں صرف اسی کے لیے ہیں، اسی کی وجہ سے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ مطلقاً غنی ہے، بے نیاز ہے۔ بندوں کا غنی ہونا اور اللہ کا غنی ہونا فرق ہے اس میں۔ بندوں میں بھی یہ صفت ہوتی ہے، اور جیسے خود عام طور سے کہ اللہ معبود ہمیں غنی بنا دے، اور غنی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم محتاج نہ ہوں، ہم کسی کے محتاج نہ ہو۔ غنی کا مطلب یہاں کے اوپر یہ ہوتا ہے اللہ غنی مطلق ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، تو وہ غنی مطلق ہے اور غنی بالذات ہے، اور ہم سب فقیر بالذات ہیں۔ ذاتی طور پر ہم فقیر ہیں، ذاتی طور پر ہم محتاج ہیں، ہر انسان، ہر مخلوق۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو کسی کے سامنے جھکنے سے یا ہاتھ پھیلانے سے بچا لے اور ہم ہاتھ نہ پھیلائیں نہ جھکیں، لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہم مجبور ہیں، اور ہر انسان کو ایک دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ یہ گفتگو آ چکی ہے انہی مجلسوں میں، ہر مخلوق کو دوسری مخلوق کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی کے کچھ تقاضے ہیں، زندگی کے کچھ اصول ہیں، زندگی کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ان ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو بھی جائز طریقے ہیں ان جائز طریقوں سے ان ضرورتوں کو تو پورا کریں گے، ان جائز طریقوں سے ان چیزوں کو تو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ غنی بالذات ہے، ہم فقیر بالذات ہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ فاطر 15 نمبر کی آیت، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ عصمت کا جو مسئلہ ہے، عصمت کا مسئلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے کہ خدا اپنی کسی مصلحت کی بنا پر اپنے بندوں کے ایک گروہ یا کچھ مخصوص افراد جو خدا سے قریب ہوں، جن کو ہم خاصان خدا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخصوص ہوں، جنہیں اس نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے زمین پر بھیجا، ایک ایسی طاقت، ایک ایسی قوت عطا کر دے کہ وہ گناہوں کا پورا اختیار رکھنے کے باوجود اس سے بچے رہیں اور تمام خطاؤں اور غلطیوں سے پاک رہیں۔ اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی جو عصمت ہے یہ اجباری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، عصمت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اجباری اور ایک ہوتی ہے اختیاری۔ فرشتے بھی معصوم ہیں اور انبیاء اور اہل بیت بھی معصوم ہیں، لیکن ان اہل بیت کی عصمت میں اور فرشتوں کی عصمت میں فرق ہے۔ یہ جو فرشتوں کی عصمت ہے یہ اجباری، اہل بیت کی عصمت ہے اختیاری۔
اجباری کا مطلب کیا ہے؟ اجباری کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے مجبور ہیں غلطی نہ کرنے پر، ان کو کرنے ہی نہیں ہے غلط، ان کو تو حکم دے دیا گیا ہے، بس ان کو اتنا ہی کرنا ہے، جو قیام میں ہے تو قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی امور جس کے حوالے کر دیے گئے ہیں وہ بس اسی امر کو انجام دے رہا ہے، اسی حکم کو انجام دے رہا ہے، اس کے خلاف وہ ذرہ برابر سرتابی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عصمت اجباری ہے، وہ غلطی اور گناہ نہ کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ائمہ علیہ السلام کی عصمت، حضرت زہرا صلاح اللہ علیہا کی عصمت، پیغمبر خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت، یہ عصمت اجباری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ گناہوں کے اوپر پورا اختیار ہے ان کو، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو جو قوت اور طاقت عطا ہوئی ہے، اس اللہ سے قریب ہونے کی بنیاد پر خود اختیاری طور پر یہ گناہ سے قریب نہیں ہوتے، یہ اختیاری طور پر گناہ سے قریب نہیں ہوتے، ورنہ گناہ نہ کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اگر مجبور ہوتے تو نمونہ نہ بنتے، اگر مجبور ہوتے تو ہمارے لیے مثال نہ بنتے، ہم کہہ سکتے تھے کہ لیجیے صاحب اللہ نے جب ان کو معصوم پیدا کیا اور وہ کر ہی نہیں سکتے، اگر اللہ نے ہم کو بھی ایسے ہی پیدا کر دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے، لہذا وہ تو کمال ان کا نہیں بلکہ اس اللہ کی عطا کا کمال ہے۔ ممکن تھا کہ نہیں تھا؟ اعتراض ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لہذا ائمہ کی جو عصمت ہے وہ اجباری نہیں ہے، اختیاری ہے، یہ خود اہل بیت کا کمال ہے، یہ وہ قربت اور نزدیکی ہے، اور جو اللہ کی قربت اور جس اللہ کی قربت اور نزدیکی کی وجہ سے یہ خود اپنے کو ہر قسم کی غلطی، خطا اور گناہ سے اپنے کو پاک رکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو لطف الہی بھی اس کے شامل حال ہوتا ہے، کرم پروردگار بھی اس کے شامل حال ہوتا ہے، توفیق الہی بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں اسباب بنتی ہیں ایک شخص کو بچانے میں، لیکن توفیق اور لطف اور کرم بھی کے لیے بہانہ تو ہو، ہمارے پاس کوئی بہانہ تو ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ لطف ہمارے شامل حال ہو، جس کی بنیاد پر یہ کرم ہمارے شامل حال ہو، جس کی بنیاد کے اوپر یہ بخشش ہمارے شامل حال ہو۔ عزیزان محترم، تو اہل بیت علیہ السلام گناہ نہ کرنے پر مجبور نہیں ہیں، اختیار ہے، لیکن یہی تو کمال ہے کہ اختیار کے بعد بھی دامن پر ترک اولا کا دھبا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اختیار کے بعد بھی دامن کے اوپر ترک اولا کا دھبا نہیں ہے، تو عصمت کا مسئلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ خدا اپنی کسی مصلحت کی بنا پر اپنے بندوں کے ایک گروہ کہ جس نے اس نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہو یا ہدایت کے لیے بھیجا ہو، ایک ایسی قوت اور طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ کا پورا اختیار رکھنے کے باوجود اس سے بچے رہیں اور تمام خطاؤں اور غلطیوں سے پاک رہیں۔ اب یہ اختیار کس صورت میں ان کو عطا ہوتا ہے، کس قوت کی صورت میں، کس طاقت کی صورت میں عطا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک بحث ہے۔ اس سلسلے میں جو 12 اماموں کی عصمت ہے، اس عصمت کے لیے بھی ایک نقل شدہ روایت کی روح سے، اور وہ ہے حدیث ثقلین۔
حدیث ثقلین کے مطابق ائمہ علیہ السلام قرآن کے ہم پلہ ہیں. توجہ کیجئے گا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں. اب دیکھیے یہاں کے اوپر ائمہ علیہ السلام قرآن کے ہم پلہ ہیں، تو ہم پلہ اور ہمسر کی مثال کا جزوی اور لازمی اصلی جسم کا جیسا ہونا ہے. آپ غور کیجئے گا، قرآن اگر ہم پلہ ہے تو کس لحاظ سے ہم پلہ ہے؟ بھائی قرآن تو دو دفتیوں کے بیچ میں ہے، کیا یہی قرآن ہم پلہ ہے کہ ایک طرف قرآن کو رکھا اور دوسری طرف اہل بیت کو رکھا؟ ہمارا ذہن شاید وہاں تک نہ پہنچ پائے کہ جہاں تک پیغمبر لے جانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت قرآن کے کس لحاظ سے ہم پلہ ہیں. اگر اس کی آیتوں میں آپ غور کریں یا اس کا جو ایک روحانی پہلو ہے، ایک معنوی پہلو ہے، اس روحانی اور معنوی پہلو کو اگر ہم سمجھیں تو شاید وہاں تک ہم جا سکیں اور اس کو سمجھ سکیں کہ اہل بیت قرآن کے کس لحاظ سے ہم پلہ ہیں، کس لحاظ سے برابر ہیں. جیسا کہ قرآن سخن حق ہے، تو اگر میں ایک مثال کہہ دے رہا ہوں کہ ہم پلہ ہیں تو کس لحاظ سے؟ قرآن اگر سخن حق ہے تو اہل بیت سخن حق ہے. اگر قرآن سچ ہے تو اہل بیت سچ ہے. اگر قرآن حق ہے تو اہل بیت حق ہے. اگر قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اہل بیت امر بالمعروف اور منکر کرنے والے ہیں. اگر قرآن نماز کا حکم دیتا ہے تو یہ نماز قائم کرنے والے ہیں. اگر یہ روزے کا حکم دیتا ہے، اہل بیت روزہ رکھ کے بتانے والے ہیں. اگر یہ حج کا حکم دیتا ہے تو اہل بیت حج کر کے دکھانے والے ہیں. اگر قرآن زکوٰۃ اور خمس کا حکم دیتا ہے تو یہ خیر و خیرات کر کے اس کو بتانے اور سمجھانے والے ہیں. قرآن کے ہم پلہ ہیں. تو عزیزان محترم، سر منہ واقعیت اور سچائی سے منحرف نہیں ہوتا. قرآن ذرہ برابر بھی سچائی سے منحرف نہیں ہوتا. جس طریقے سے قرآن ایک ذرہ بھی راہ حق سے نہیں ہٹتا، سچائی سے منحرف نہیں ہوتا. اہل بیت قرآن کے ہم پلہ ہیں، تو اگر قرآن سچائی سے نہیں ہٹتا تو اہل بیت کیسے؟ تو اہل بیت بھی سچائی سے نہیں ہٹ سکتے اور حق سے سر منہ منحرف نہیں ہو سکتے. اس لیے لازمی ہے کہ اس کے مساوی جو بھی چیز ہو، اگر قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، تو پھر رسولیات ہونی چاہیے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. دوسرے لفظوں میں، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے قرآن اور اہل بیت کو قیامت تک کے لیے وسیلہ اور سرچشمہ اعلان کیا ہے کہ قیامت کے دن تک یہ ہدایت کا وسیلہ اور سرچشمہ، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر کے کنارے آپ سے مل جائیں گے. قرآن اور اہل بیت دونوں کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے کہ یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے. کہاں تک؟ آخرت تک، دنیا کے ختم ہونے تک یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے. تو لازمی ہے کہ وہ دونوں گناہوں اور خطاؤں سے یکساں طور پر پاک ہوں، کیونکہ اس بات کا قطعی کوئی امکان نہیں کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن تک بشر کی ہدایت کا وسیلہ ہوں خطا اور غلطی کے مرتکب ہو جائیں. ممکن نہیں ہے. اگر قرآن میں تحریف ممکن ہوتی، اگر قرآن میں تحریف ممکن ہوتی تو مانا جا سکتا تھا کہ ہاں اہل بیت کی خطا کا امکان ہے. لیکن اگر مسلمان مانتے ہیں
کہ قرآن میں تحریف ممکن نہیں. کہا بھائی کیوں ممکن نہیں؟ کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اس کو محفوظ رکھے گا، اس میں تحریف ممکن نہیں. تو بس یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اہل بیت کی عصمت کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے کہ وہ ان کو پاک رکھے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. دوسرے جو اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کے اوپر دلیل ہے، ایک تو ہو گئی یہ حدیث ثقلین، دوسرے آیت تطہیر جس میں اہل بیت کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بات کی گئی ہے اور ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ خدا کا تکوینی اور قطعی ارادہ یہ ہے کہ وہ انہیں ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھے، ہر قسم کی پلیدی سے. اچھا، جب طہارت کی بات آتی ہے، ایک چیز اور عرض کر دوں، جب طہارت کی بات آتی ہے کہ اہل بیت پاک ہے، تو پھر یہ طہارت کون سی طہارت ہے اور کس معنی میں طہارت ہے؟ اب یہاں کے اوپر گفتگو ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ظاہری نجاست اور طہارت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ظاہری تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر میں تو بہت سے ایسے مسائل ہوئے ہیں. پیغمبر خطی مرتبہ کیا کفار سے نہیں ملتے تھے؟ کیا مشرکین سے ملاقات نہیں کرتے تھے؟ یا باقی اور جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں کیا وہ انجام نہیں دیتے تھے؟ اس طریقے کے اعتراضات اور اشکالات اور شبہے وجود میں آئے ہیں. تو کہا کہ نہیں، یہاں سے مراد ظاہری طہارت نہیں بلکہ باطنی طہارت ہے. اسی کے مقابلے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اہل بیت پیغمبر جہاں ذات باطنی طور پر پاک ہے وہیں ظاہری طور پر بھی پاک ہے. باطنی نجاست کیا ہے؟ باطنی نجاست کا مطلب یا باطنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک سے پاک ہیں، یہ کفر سے پاک ہیں، یہ نفاق سے پاک ہیں، یہ حسد سے پاک ہیں، یہ کینے سے پاک ہیں، یہ عداوت سے پاک ہیں. کیونکہ یہ سب ہے خباثتیں. یہ جو کہا گیا نا خباثت سے دور رہیں گے، اس کو کہتے ہیں خباثت، یعنی روحانی بیماریاں، روحانی کثافتیں، روحانی نجاستیں. جہاں اہل بیت ان کثافتوں سے، خباثتوں سے، نجاستوں سے پاک ہے، وہی ہمارا ماننا ہے کہ نہیں، باطنی طور پر بھی پاک ہے اور ظاہری طور پر بھی پاک ہے. اب پھر مسلمان سوال کرتا، ارے صاحب ظاہری طور پر کیسے پاک ہو جائیں گے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ فلاں آیا، اس سے انہوں نے ہاتھ ملایا، فلاں آیا اس کے ساتھ بیٹھے، فلاں آیا تو اس کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا. اور کیا جو روزمرہ کے اور مسائل ہوتے ہیں، جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، جو رفع حاجت وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر بھی پاک تھے تو عزیزان محترم پھر وہی مسئلہ کہ جس طریقے سے معراج کے لیے مسلمانوں نے کہا نہیں اللہ لے گیا. اب اگر اللہ کی قدرت پر تمہارا یقین ہے تو مانو کہ وہ گئے نہیں بلکہ اللہ لے گیا. اگر اللہ کو قادر مانتے ہو کہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ نہیں اللہ لے گیا، جسم اور روح کے ساتھ لے گیا. اسی طریقے سے ہم کہاں کہتے ہیں کہ یہ پاک ہوئے یا پاک ہو گئے؟ اس اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا. اب اگر اللہ کی قدرت پر تم کو یقین ہے تو مانو کہ یہ ظاہری طور پر بھی پاک ہے، باطنی طور پر بھی پاک ہے. اب وہ کیسے پاک رکھے گا یہ وہ خود جانے. اس کے لیے صلوات بھیجتے محمد والے محمد. ظاہری طور پر بھی طہارت کی بہت سی مثالیں، بہت سی روایات، بہت سے واقعات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. اس کا موقع اور محل یہاں کے اوپر نہیں ہے کہ ان واقعات اور حالات اور روایتوں کو بیان کیا جائے کہ ظاہری طور پر یہ کیسے پاک ہے اور جو عموماً نجاستیں ہوتی ہیں ان نجاستوں سے کیسے اپنے کو پاک رکھا یا اللہ نے ان کو کیسے پاک رکھا. تو عزیزان محترم گفتگو عصمت کے اوپر ہو رہی ہے. اہل بیت عصمت و طہارت کی عصمت. پہلی دلیل حدیث ثقلین، دوسری دلیل آیہ تطہیر.
آیے تطہیر جس میں اہل بیت کے بارے میں بات کی گئی ہے ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ خدا تکوینی اور قطعی ارادہ، خدا کا یہ قطعی ارادہ ہے، حتمی ارادہ ہے کہ وہ انہیں ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھے گا۔ اب یہاں کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ تکوینی وہی باطنی، تشریعی یعنی ظاہری، دونوں لحاظ سے۔ تو تکوینی، تشریعی اور قانونی ارادہ، یعنی خدا قانوناً چاہتا ہے کہ انہیں پلیدی سے پاک کرے۔ جو دنیا میں انسان آتا ہے، دنیا میں کچھ قاعدے ہیں، قانون ہیں، اس کے لحاظ سے بھی، اور تکوینی طور پر باطنی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، معنوی لحاظ سے بھی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ روحوں اور جانوں میں اس طرح طہارت کو گھول دے، اس طریقے سے وہ طہارت کو گھول دے کہ وہ ان کی پاکیزگی کا سبب بن جائیں۔ پہلے معنوں میں خدا کا ارادہ اہل بیت سے مخصوص نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ ارادہ ہے۔ تشریعی طور پر اللہ سب کے لیے چاہتا ہے کہ وہ پاک رہیں، اور پاک رکھنے کے لیے اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں، قاعدے بنائے ہیں کہ انسان ان قاعدوں کے تحت زندگی گزارے تاکہ پاک رہے۔ نجاست طہارت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید میں بھی نجاست طہارت کے احکام آئے ہیں، باقی حدیثوں میں آپ کو نجاست طہارت کے احکام مل جائیں گے۔ اس سلسلے میں روایتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے کو بچانا چاہتا ہے، نجاست لگ گئی ہے، اسے پاک کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نجاست لگ گئی ہے، پاک کر لیا، تو اس کو انسان کو نجس نہیں کہے گا یہ انسان نجس ہے، نہیں، نجس نہیں، اس کو بھی انسان عام طور سے پاک ہی کہتا ہے۔ جو انسان دنیا میں اپنے کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، تو اس کو انسان کیا کہتا ہے؟ بڑا پاک انسان ہے، بڑا صاف انسان ہے۔ کیا کسی وقت نجاست نہیں لگی؟ نہیں لگی نجاست، لیکن اس نے پاک کر لیا۔ آئی نجاست قریب، لیکن اس نے اپنے کو پاک کر لیا، تو اس کو زمانہ کیا کہتا ہے؟ بڑا پاک انسان ہے، بڑا صاف انسان ہے، کہ یعنی نجاست اور کثافت کو آنے ہی نہیں دیتا۔ ادھر نجاست لگی، ادھر کثافت قریب ہوئی، اس نے فوراً پاک کر لیا۔ یہ ہے تشریعی۔ لیکن ایک ہے تکوینی، یعنی خود جس کو میں نے کہا کہ باطنی، یعنی اللہ ان کی روح میں طہارت کو گھول دے۔ یہ جو پہلے والا مسئلہ ہے تشریعی، یہ تمام انسانوں سے متعلق ہے، لیکن جہاں پر تکوینی بات آتی ہے، باطنی اور روحانی بات آتی ہے، کہ اللہ تشریعی لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان سیدھے راستے پر گامزن ہوں اور اس کی راہ سے ذرہ برابر منحرف نہ ہونے پائیں۔ حالانکہ اس آیت میں مخاطب صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے، اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، کیونکہ ہماری تھوڑی فکر کوتا ہے، سوچ کوتا ہے، لہذا ہم جب برائی آتی ہے، گندگی آتی ہے، تو ظاہری طور پر جو برائیاں ہوتی ہیں ان کا تصور کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اس سے بہت بلند ہے۔ اہل بیت کی طہارت اس سے بہت بلند ہے۔ حقیقت میں ہم ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ اپنے کو پاک رکھ رہے ہوں، صاف رکھ رہے ہوں، لیکن خیالات، تصورات، فکر، دل نہ جانے کتنی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں پر نجاست کا تصور ہوتا ہے، جہاں پر نجاست کا خیال آتا ہے، جہاں پر گناہ کا تصور ہوتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا میں نے ارادہ کر لیا ہے، بس اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، اللہ اگر کسی کا ارادہ کر لے، خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر مسلمان اس پہ یقین رکھتا ہے، اطمینان رکھتا ہے کہ وہ خالی ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اگر اس نے ارادہ کیا کہ اہل بیت پاک رہیں، تو اس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ اب ان کو نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی، اور نہ یہ نجاست سے قریب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا ارادہ ہے۔ طبیعی طور پر، عام طور پر، نیچرل طور پر
یہ خاص ارادہ ہے، کیونکہ دوسری صورت میں اس ارادے میں تمام لوگ شامل ہو جائیں گے۔ یہاں کے اوپر یہ جو آیت تطہیر ہے یہ صرف مخصوص ہے اہل بیت سے، اس ارادے میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے، اس ارادے میں صرف اہل بیت ہیں بس۔ یہاں کے اوپر جو کہا انما یرید اللہ، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ اور عزیزان محترم، قرآن مجید میں آپ کو اس طریقے کی گفتگو کہیں دوسری جگہ کے اوپر نہیں ملے گی۔ ہاں یہ کہا ہے اللہ نے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، لیکن مخصوص نہیں کیا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے یہ ارادہ کیا۔ لیکن جب اہل بیت کی طہارت کی بات آئی تو اللہ نے خود کہا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو پاک رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں ارادے سے متعلق تکوینی اور تخلیقی ارادہ ہے، ان کی خلقت پاک ہے، ان کی پیدائش ہی پاک ہے۔ یہ خود اصل طور کے اوپر جس سے اہل بیت کے وجود میں، اس خلقت کی وجہ سے اہل بیت کے وجود میں پاکیزگی کے اسباب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے گناہ کرنے کی قدرت سلب نہیں کیا گیا ہے، ورنہ پھر بندوں کے لیے نمونے عمل نہ بنتے۔ گناہ کرنے کا اختیار دیا گیا، لیکن یہ اب اس قوت اور طاقت کی بنیاد پر کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے، اس قوت اور طاقت کی بنیاد پر اپنے کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، اور گناہ ان سے قریب نہیں ہوتا، یہ گناہ سے قریب نہیں ہوتے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں ابھی گزشتہ مجلسوں میں میں نے آیے اولی الامر پیش کی تھی، یہ بھی عصمت کے اوپر دلیل ہے، اہل بیت کی عصمت کے اوپر بہترین دلیل ہے۔ ارشاد ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بغیر کسی قید و شرط کے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت یہ خود بتا رہی ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ خاص ہیں، یہ خاص ہیں کہ اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ بغیر کسی قید و شرط کے ان کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں غور کریں تو اندازہ ہوگا، میں نے عرض کیا کہ باطنی طور پر تو یہ پاک ہی ہیں، کچھ لحاظ ہوتے ہیں، کچھ پاس ہوتا ہے، بہرحال وہ آداب اور وہ لحاظ اور وہ پاس بھی حائل ہو جاتے ہیں کہ ان باتوں کو اس انداز سے نہیں بیان کیا جا سکتا، ورنہ خود جو ولادت کے جو حالات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، صرف آپ امام زمانہ کی ولادت کے آپ حالات سنتے ہیں، عام طور سے ولادت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، دائی آتی ہے، دائی قریب رہتی ہے، دائی جو سارے امور انجام دیتی ہے، لیکن میں نے کسی تاریخ میں اور کسی تفسیر میں کسی بھی عقائد کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی بھی معصوم کی ولادت کے وقت کوئی دائی رہی ہو، کوئی دائی رہی ہو۔ پھر جناب حکیمہ تو تھی، ہاں جناب حکیم، یہی میں بتانا چاہتا ہوں، جناب حکیمہ کو خود روکا تھا 11ویں امام نے، جناب حکیمہ کو خود روکا تھا 11ویں امام نے کہ آج اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرنے والا ہے، آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے۔ اور اب جو ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب حکیمہ کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا تھا کہ کہا ہے کہ ولادت ہوگی، لیکن کچھ آثار اسباب تو دکھتے نہیں، کیسے ولادت ہوگی، کہاں سے ولادت ہوگی، کس طرح ولادت ہوگی۔ فوراً مصلی سے 11ویں امام نے کیا کہا تھا، پھوپھی اماں دل سے شک کو نکال دیجیے، وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا۔
اب جو ولادت کا وقت آیا اس کے لیے جتنے بھی واقعات، روایتیں، حالات بیان ہوئے سب میں دیکھ لیجیے، جو ولادت کا وقت قریب آیا، ابھی حکیمہ اور نرجس قریب تھی اور جناب حکیمہ نرجس خاتون کی خدمت میں تھی، ان کی تیمارداری میں تھی، جو عام طور سے دائیاں ایسے موقعوں کے اوپر عورتوں کے قریب رہتی ہیں، لیکن جناب حکیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب جو ولادت کا قریب آیا تو میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ پردہ نہیں ہے، یہی تو طہارت ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ کہ تم یہ نہ تصور کرنا کہ جو تمہارے یہاں کے حالات، واقعات اور تم جیسے اپنے لیے تصور کرتے ہو ویسے ہی ان کے لیے بھی تصور کرنے لگو۔ ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ اب جو یہ نور کا پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا نرجس کے ہاتھوں میں جان سبز چلا، اور اس طریقے کے آپ کو رسول اللہ کی ولادت کے وقت، امیر المومنین کی ولادت کے وقت، جناب فاطمہ کی ولادت کے وقت، جناب فاطمہ کی ولادت تو سب نے چھوڑ دیا تھا، کوئی نہیں تھا خدیجہ کے قریب۔ آسمان سے اللہ نے 4 عورتوں کو بھیجا، عرش سے آئیں 4 خواتین جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے، یا ایسے ہی امام حسن امام حسین کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ کے ہیں۔ تو آپ کو تمام ائمہ علیہ السلام کی ولادت میں یہ چیز نظر آئے گی، اور یہ چیز خود ہم کو طہارت سمجھاتی ہے کہ اہل بیت اگر پاک ہیں تو کس طریقے سے پاک ہیں۔ تو بس عزیزان محترم، اہل بیت پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اگر اللہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو بس وہ خالی ارادہ کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کاش مسلمانوں نے اہل بیت کی اس عظمت کو سمجھا ہوتا، کاش مسلمانوں نے اہل بیت کی اس عظمت کو جانا ہوتا۔ اگر اس اہل بیت کی عظمت کو جانا اور سمجھا ہوتا تو پیغمبر کے بعد پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، اور یہ مسلمانوں کی دربدری نہ ہوتی، یہ در در کی ٹھوکریں کھانا ان کی قسمت میں نہ آتا۔ یہ جو کچھ بھی حالات پیدا ہوئے صرف اہل بیت کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، اور ان کا جو حق تھا اہل بیت کا، وہ حق اہل بیت کو نہ دینے کے نتیجے میں۔ اگر اہل بیت کو ان کا حق دے دیا جاتا، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھا جاتا، تو آج یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں زمین کے اوپر اس الہی نظام اور الہی حکومت کا، یہ آج نہیں، پیغمبر کے انتقال کے بعد قائم ہو چکا ہوتا۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ زمین کے اوپر یہی نظام جو انشاءاللہ امام زمانہ تشریف لانے کے بعد قائم فرمائیں گے، یہ نظام پیغمبر کے انتقال کے بعد امیر المومنین کے دست مبارک سے یہ قائم ہو چکا ہوتا، جہاں چاروں طرف عدالت ہی عدالت ہوتی، جہاں انصاف ہی انصاف ہوتا، جہاں طہارت ہی طہارت ہوتی، جہاں نجاست اور خباثت اور گناہ کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بدبختی تھی کہ پیغمبر کا انتقال ہوا اور امت نے پیغمبر کے اہل بیت کی طرف سے اپنے رخ کو موڑ لیا، جس کے نتیجے میں اہل بیت پیغمبر مرثیہ پڑھتے ہوئے اور نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کربلا یہ تو مصائب کی انتہا کا نام ہے، کہ جہاں پر مصائب کی انتہا ہے کربلا، کہ جہاں عاشور کے دن امام عالی مقام نے اپنے اصحاب کی قربانی پیش کی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، اپنے گود کے بالوں کی قربانی پیش کی، اور وہ بھی 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس میں۔ عزاداروں، جب امام عالی مقام تمام اصحاب اور انصار کو قربان کر چکے اور امام کے سارے گود کے پالے مارے جا چکے، تو امام میدان کربلا میں کھڑے ہوئے چاروں طرف حسرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، آیا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ جب امام کو معلوم تھا کہ اس دشت بلا میں کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، سب انصار تو شہید ہو گئے، جو میدان میں جانے والی اولاد تھی وہ تو ختم ہو چکی، پھر یہ امام کس کو آواز دے رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے؟ عزیزان محترم، یہ رہتی دنیا تک کے لیے امام آواز دے رہے تھے،
حل من ناصر ینصرنا۔ دیکھو نصرت صرف کربلا سے مخصوص نہیں ہے، نصرت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اگر تمہارے دلوں میں نصرت حسین کا جذبہ ہے تو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے تم ثبوت دیتے رہنا، اور جس زمانے میں بھی تم ہو اپنے کردار اور اپنے عمل سے ہماری نصرت قدم بھرنے والوں ہماری نصرت اور مدد کرتے رہنا۔ امام کی جیسے ہی آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، عزادارو امام کے کانوں میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام در خیمہ پر آئے، بہن خیریت تو ہے؟ ابھی تو تمہارا بھائی زندہ و سلامت ہے، ابھی تو گریا ہو رہا ہے۔ جناب زینب اور کبھی بھیا آپ کی آواز استغاثہ سے علی اصغر بے قرار ہو گیا ہے، جھولے میں رک نہیں رہا ہے، اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام نے فرمایا بہن لاؤ علی اصغر کو مجھے دو، شاید ان ظالموں کو کچھ ترس آ جائے۔ امام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر، ابا کے دامن کا سایہ کیا، مقتل کی طرف چلے۔ لیکن کیسے نابکار تھے، کیسے جفاکار تھے، کہتے کہ جس وقت حسین آ رہے تھے تو یہ ملعون سمجھے کہ شاید حسین مصالحت کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن اب جو میدان کربلا جانے کے بعد امام نے ابا کا دامن الٹا تو دیکھا امام کے ہاتھوں پر قرآن تو نہیں بلکہ قرآن ناطق کا ایک پارہ تھا۔ عزادارو جیسی علی اصغر کا چہرہ سامنے آیا ہے اور امام نے فرمایا ملعونو اگر تمہارے گمان میں میری کوئی خطا ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ظالموں کو ترس نہ آیا، امام نے بچے کو زمین پر لٹا دیا۔ آؤ تم اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں قطرے آگ کے ڈال دو، پھر بھی کوئی اثر نہیں۔ بس ایک مرتبہ امام نے بچے کو بلند کیا، ہاتھوں پر بلند کر کے جملہ فرمایا، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ پر کہتے یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنی زبان اپنے پکڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری۔ عزادارو صبح سے آج عصر تک جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، خصوصاً یہ جو امام کی اولاد تھی، جب بھی کوئی میدان میں جاتا تھا ماں شاد ہو جاتی تھی، ماں خوش ہو جاتی تھی کہ اس نے یہ میری طرف سے یہ حسین کا فدیہ قرار پایا۔ جب علی اکبر جا رہے تھے تو ام لیلہ خوش تھی کہ میرا لال میرے والی اور وارث حسین کے اوپر قربان ہو جائے گا۔ جب علی قاسم گئے تو ام فروہ خوش تھی کہ میرا لال نے میرے چہرے کو مجھے سرخرو کر دیا اور میں اگر رسول اللہ کے سامنے اور امام حسین کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ اسی طریقے سے کربلا کے جتنے بھی شہید میدان میں گئے ہیں ماؤں کے چہرے کھلے ہوئے تھے کہ میرے بچوں نے مجھے سرخرو کر دیا۔ ممکن ہے کہ جب علی اصغر جا رہے ہوں تو رباب نے بھی کہا ہو اے میرے لال میدان میں جا تو رہے ہو لیکن دیکھو مجھے سرخرو کر دینا۔ عزادارو کیسے سرخرو کیا ہے علی اصغر نے ماں کو، کیسے سرخرو کیا ہے؟ کہتے جب تک تیر چل رہا تھا چہرہ لشکر کی طرف تھا، یزیدیوں کی طرف تھا، لیکن جب تیر لگا ہے تو یہ ینقلب الصبی نہیں ہے، بچہ پلٹا نہیں ہے، بلکہ اب چہرہ خیمے کی طرف ہو گیا اور خیمے کی طرف رک کر کے علی اصغر اپنی زبان بے زبانی میں اپنی اماں سے کہہ رہے تھے اماں دیکھو شاد ہو جانا، میں نے تمہیں سرخرو کر دیا اور علی ام رباب نے بھی دعائیں دی ہوگی۔ اے میرے لال تم نے کربلا کے میدان میں ارے لبوں پہ مسکراہٹ لا کے یہ تیر کھا کے قیامت تک کے لیے مجھے سرخرو کر دیا۔ اس تیر کا لگنا تھا کہ بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ امام نے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ چھوٹا، چلو میں خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین اس خون ناحق کا ایک قطرہ ادھر آنے نہ پائے۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین اس خون ناحق کا ایک قطرہ زمین پر آنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ امام نے اس خون کو یہ کہہ کے چہرے پہ مل لیا کہ کل قیامت کے دن اسی چہرے کے ساتھ میں نانا کا سامنا کروں گا۔ اے نانا ارے دیکھیے تو یہ آپ کی امت تھی کہ جنہوں نے میرے 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہ کیا، یہ اسی کا خون ہے کہ جو میرے چہرے پہ مائے۔
يعلم الذين ظلموا أيام قلبي ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وضعالها وبنيها بارے لہا اس کے رکھو کی برکات معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات کی اضافہ فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما معبود مومنین جو مریض ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ثبوت تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور کے ناصر و شمار فرما دنیا سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما مظلوموں کی مدد نصرت اور حفاظت فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وتقبل منا انك انت السميع العليم. جناب شبیر علی بسر علی مساعد کو انتقال ہے میت ہوتا ہے رات نسارا کیا کر لاتے نماز میت ایک والے مرحومہ نرگس بانو بنت قاسم علی مرحوم حسنین حیدر علی مرحوم پیر بھائی مہر علی مرحوم بشیر علی پیر بھائی مرحوم فدا حسین پیر بھائی مرحومہ امینہ بانو بنت حسن علی مرحومہ حسینہ بانو بنت حسن علی مرحوم شبیر علی علانت بھائی مرحومہ جینا بہن بنت عبداللہ بھائی مرحوم برکت علی یوسف علی مرحومہ سلمہ بانو بنت رجب رمضان علی مرحومہ علم فاطمہ بنت برکت علی تथा تمام مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی روح نصر اور مسئول فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور عين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم الطير فعتبنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا
وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 70ویں رات دی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وأمرت بإمارة المساجد فيه والدعاء والصيام والقيام وزمنت لنا فيه الإجابة فقد اجتهدنا وأنت أعنتنا فاغفر لنا فيه ولا تجعله آخر العهد منا واعف عنا فإنك ربنا وارحمنا فإنك سيدنا واجعلنا ممن ينقلب إلى مغفرتك ورضوانك فإنك أنت الأجر الأعظم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان والحسن علی ابن موسیٰ رضا، روح و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر دشمنان اہل بیت